یہاں کے جو جوابات ہیں 6 جواب ہم نے جو ہے لکھے ہیں تقریباً. اس کے علاوہ اور بھی جوابات ہیں. ایک ہمارے پاس یہ کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کتاب لکھی ہے. اس میں اس کے علاوہ اور بھی جوابات دے رکھے ہیں. جو ہم نے خاص یہ بات لمبی ہو جاتی اس لیے ہم نے اس کو اتنے ہی جو ہے جوابات جو ہے لیے ہیں. تو یہ جوابات اس چیز کے ہیں کہ ایک آدمی 4 عورت سے جو ہے ایک وقت میں شادی کر سکتا ہے. اس کی کیا کیا وجہ ہیں، اس کی کیا کیا جو ہے جواب ہیں کہ اسلام نے 1 سے 4 شادی کرنے کو جائز کیوں قرار دیا، اس کے جوابات ہیں. اس کا ایک جواب تو ہے کہ بعض آدمی کے اندر نا شہوت زیادہ ہوتی ہے کہ ایک عورت سے ان کا کام نہیں چلتا. اگر اجازت نہیں ہوگی 2 3 4 شادی کرنے کی تو وہ زنا کی طرف جائے گا، جیسا اکثر ہوتا بھی ہے. دوسرے مذہب والے کرتے کیا ہے کہ لیگل تو ایک ہی بیوی ہوگی اور انلیگل اتنے بیویاں ہوتے ہیں کہ معلوم بھی نہیں ہوتا. کیوں کہ جب ان کے خواہشات زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی ہے مرد کی، تو اس کے اندر خواہش زیادہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ خواہش جو ہے اس کی پوری ہوگی. تو ایک آدمی کو اگر 4 روٹی کی بھوک ہے تو خالی 1 روٹی دی جائے تو اس کے ساتھ ناانصافی ہے. اور جب اس کو 1 روٹی ملے گی 3 روٹی چاہے وہ چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے کہیں سے وہ 3 روٹی جو ہے کر کھائے گا. جائز طریقے سے لیگل طریقے سے اس کو نہیں ملے گی تو انلیگل طریقے سے جو ہے اس چیز کو کرے گا. تو اسی لیے جو ہے بعض آدمی اور ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. ہم نے اس چیز کو بتلایا، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، ہر ایک کو فرض واجب نہیں کرا، لیکن جو اسلام کا حکم ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس لیے ہم اس کو جو ہے بتلا رہے ہیں. تو بعض لوگوں کے اندر جو ہے شہوت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا 2 یا 3 شادی کر سکتے ہیں تاکہ وہ زنا سے بچ کر، بدکاری سے بچ کر نا، اور جو ہے منہ کالا کرنے سے بچ کر جو ہے وہ لیگل طریقے سے اور جو ہے صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے جو اس چیز کو اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ جو عورت کے مرد کے اندر خواہشات ہے تو عورت کے اندر بھی، لیکن مرد کے اندر زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ عورت کے اندر کچھ دن مہینے میں ایسے آتے ہیں جس میں آدمی صحبت نہیں کر سکتا. ہر مہینے ہر عورت کے جو ہے کچھ دن ہوتے ہیں، 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن اتنے جو ہے. تو آدمی کو خواہش ہوگی تو آدمی پھر مجبور ہے، اور آدمی کو زیادہ خواہش ہوگی پھر وہ جو ہے غلط جو ہے طریقے کی طرف جاتا ہے. اسی طرح مہینے کے کچھ دن آتے ہیں. اسی طرح جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو حمل کے اندر اسلامی اعتبار سے تو کوئی منع نہیں ہے. جب حیض کے ایام ہے، پیریڈ کے دن ہے، اس کے اندر اسلام کے اندر روک ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، آدمی جو ہے اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا ایام حیض کے اندر، جن کو جو پیریڈ کہا جاتا ہے. لیکن جو عورت پریگننٹ ہو گئی حمل سے تو اس وقت اسلام نے منع نہیں کرا. لیکن جو ہے طبی اعتبار سے یا ڈاکٹروں کی رائے ہوتی ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کچھ مہینے اس میں آدمی کو اپنی عورت سے صحبت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بچے پر اثر پڑتا ہے. تو وہ کافی لمبا زمانہ ہو جاتا ہے، 9 مہینے ہے، 2 مہینے میں سے 2 4 5 مہینے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. پورے 9 مہینے نہیں کر سکتا، 2 4 مہینے تو کم سے کم احتیاط کو کرنی پڑتی ہے. تو وقت ہو گیا. اسی طرح جب بچہ پیدا ہوگا تو تقریباً 40 دن نفاس کا وقت ہوتا ہے. تو ہر ایک کے حالانکہ 40 دن ضروری نہیں ہے، ادھر جتنا ایام خون آتا ہے اتنا ایام جو ہے وہ آدمی جو ہے عورت سے صحبت نہیں کر سکتا. اس کو نفاس کہتے ہیں، اسلام کے اندر اس کو نفاس کہتے ہیں. تو ان ایام کے اندر بھی آدمی جو عورت کے پاس نہیں جا سکتا. تو ان ایام کے اندر اب آدمی کو خواہش کرے بہت زیادہ، اگر صحیح طریقے سے جائز طریقہ لیگل طریقہ نہیں ہوگا، انلیگل طریقے سے بھی اس کو اپنے خواہش کو آدمی پورا کرے گا. اسلام نے اس لیے جو ہے اس کے لیے راستہ کھول دیا. اگر ان ایام کے اندر تم خرچہ بھی اٹھا سکتے ہو، انصاف بھی کر سکتے ہو، تو آپ 2 بھی رکھ سکتے ہو، 3 بھی رکھ سکتے ہو، 4 بھی جو ہے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہو، تاکہ آپ جو ہے غلط کاری سے، زنا سے اور حرام سے بچ کر جو ہے حلال کی طرف آ جاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ. وجہ تیسری وجہ کہ عورت جو ہے مرد کے مقابلے میں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. عورت جو ہے مرد کے مقابلے میں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. اس کی کئی مثال جو ہے آپ اس طرح لے سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے نا،
کہ जो है अल्लाह के रसूल जो है 50 साल से ज्यादा के हैं, और आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है जब रुखसत हो गए हैं उस वक्त जो है 9 साल की हैं। उस वक्त जो है हालांकि बुढ़ापे का जमाना है, लेकिन अल्लाह के रसूल के अंदर जो है वो है कि जवानी मौजूद है ना। इसी तरह जो है हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु काफी उम्र के हैं, और जो है उनकी बीवी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा, जिनका तज़किरा जो है पिछले सबक के अंदर आया था, जो अल्लाह के रसूल के नवासी हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल के ससुर हैं ना, और उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा जो है अल्लाह के रसूल के नवासी हैं। तो कितना डिफरेंस है ना। तो जब भी क्या है उनका मियां बीवी का रिश्ता और इज़्दिवाजी रिश्ता जो है वो अच्छे से चल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि मर्द जो है बुढ़ापे के अंदर भी उसके अंदर वो ताकत रहती है, औरत के अंदर जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है। इसी तरह हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु और उमामा रजी अल्लाह अन्हा, जो पिछला सबक था उसमें आई थी मिसाल। उमामा रजी अल्लाह अन्हा जो है वो अल्लाह के रसूल की नवासी है ना। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु जो है अल्लाह के रसूल के दामाद हैं, हालांकि खालू लगते हैं। उन्हें बतलाया था भांजी और खालू का निकाह हो सकता है खाला के इंतकाल के बाद या खाला की तलाक के बाद, सामने नहीं हो सकता। तो उस वक्त उसमें भी जो है काफी डिफरेंस उम्र का मौजूद था। तो उससे भी पता चला कि मर्द जो है जल्दी बूढ़ा नहीं होता, और जो है जल्दी बूढ़ी हो जाती है। और जल्दी बूढ़ी हो गई, औरत की ख्वाहिशात कम हो गई, तो मर्द की ख्वाहिशात बाकी हैं। जब जो ख्वाहिशात बाकी हैं, जब एक औरत से ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी तो फिर वो जो है हराम की तरफ जाएगा। इसलिए इस्लाम ने जो है हराम की तरफ जाने से रोकने के लिए मर्द को 2, 3, 4 शादियों की इजाजत दी। इसी तरह एक जवाब यह है कि औरत मर्द से ज्यादा होती हैं। जहां मर्दमशुमारी होगी ना, अक्सर और जो है ज्यादा ही निकलेंगी। इसी किताब के अंदर जो है मर्दमशुमारी लिखी हुई है, जनगणना जिसे कहते हैं हम, तो उसके अंदर हर मुल्क के अंदर कहीं कहीं बराबर भी होती है, लेकिन ऐसा कम होता है ना। तो हो सकता है कहीं कहीं जो है मर्द ज्यादा हो, लेकिन ऐसा बहुत कम है। अक्सर मुल्कों के अंदर जहाँ जनगणना हुई है और जहाँ मर्दमशुमारी हुई है, तो वहां पर औरतों की ही तादाद ज्यादा निकली है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है 1900 के करीब, यानी सन 1900 के आसपास की जनगणना जो है कई मुल्कों की इन्होंने लिख रखी है इसके अंदर। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा है कि कितनी औरतें मर्दों से ज्यादा हैं। बरतानिया के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर जो है 12,69,350 औरतें जो है मर्दों से ज्यादा हैं। अगर एक मर्द एक ही शादी करेगा तो ये 12 लाख से ज्यादा औरतें कहाँ जाएंगी। तो इसलिए इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि एक आदमी 2 या 3 या 4 शादी करे ताकि वो एडजस्ट हो जाए। जो एडजस्ट नहीं होंगी तो फिर जो है सारे जिना कारी के अड्डे जो है उसी का खुलेंगे। और हुआ भी ऐसा, जितने भी यूरोप के ममालिक हैं जहाँ के अक्सर नाम लिखे हुए हैं, वहां जब इतनी औरतें ज्यादा थी, अब वो आदमी एक शादी कर रहा है तो जो ज्यादा औरतें बढ़ गई तो अब क्या जाएंगे, जो है वेश्याओं के अड्डे पे जाएंगी, है ना। और जो है जिसको कोठा कहते हैं हमारे जबान के अंदर, वहां जाकर, और आपने कोठे भी क्या है औरतों के देखे होंगे, मर्दों के जो है आपने नहीं देखे। ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आदमी पैसे दे के जो है अपने ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, तो ख्वाहिशात ज्यादा देगी तो पूरी कर रहा है ना। तो और तो पैसे ले रही है तो कमा रही है, वो तो उसका मसला जो है अलग है। वो हुआ क्यों, इसीलिए कि जब औरतें ज्यादा है मर्द कम है ना। एक मर्द एक औरत से शादी कर रहा है तो बहुत सारी औरतें जब बच गई तो उनका निकाह नहीं हुआ, उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, और उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी तो फिर जो है वो गलत तरीके से ख्वाहिशात पूरी करेंगे। तो बरतानिया ने इंग्लैंड की मर्दमशुमारी और जनगणना के अंदर सन 1900 के अंदर जो है इसी के आसपास 12,69,350 औरतें जो है ज्यादा थी मर्दों से। तो फ्रांस के अंदर 4,23,709 औरतें मर्दों से ज्यादा थी। जैसे जर्मनी के अंदर 8,87,648 औरतें क्या है मर्दों से ज्यादा थी। स्वीडन के अंदर 1,22,870 औरतें जो है मर्दों से ज्यादा थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6,44,796 औरतें मर्दों से ज्यादा है। तो इसी तरह हर मुल्क का आप अगर जनगणना निकालोगे अपने हिंदुस्तान का भी या कहीं का भी, तो आपको अक्सर जो है औरतें मर्दों से ज्यादा मिलेंगी, है ना। तो इसलिए इस्लाम ने जो है
یہ رول بنایا کہ ایک آدمی جو ایک سے زیادہ شادی کرے تاکہ سب ایڈجسٹ ہو جائے نا, تاکہ قدرت اور نیچر کے موافق ہو جائے. تو سب حلال طریقے سے جو ہے اس چیز کو استعمال کریں گے تو پھر سب کے لیے لیگل طریقے سے جو ہے اپنی خواہشات پوری ہو رہیں گی, انلیگل کی طرف جانا نہیں پڑے گا. تو لیگل طریقے سے ہم بند کر دیں گے تو پھر انلیگل طریقے کی طرف آدمی اپنے آپ ہی جائے گا. اسی طرح 5ویں وجہ جو زیادہ شادی کرنے کی جو وجہ ہے, یا 5ویں شادی کرنے کا جو ہے 5واں جواب زیادہ شادی کرنے کا جو ہے 5واں جواب بھی کہہ سکتے ہیں, 5ویں وجہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کا حاصل کرنا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی کری, شادی کرنے کے بعد اس عورت سے جو ہے بچے نہیں ہو رہے. حالانکہ مردوں کے اندر بھی کمی ہوتی ہے, لیکن اکثر 90% جو کمی ہوتی ہے بچے نہ پیدا ہونے کی عورتوں کے اندر ہوتی ہے, بلکہ 90% سے بھی زیادہ مردوں کے اندر یہ کمی جو ہے کم ہوتی ہے. بعض مرتبہ جو عورت بانجھ ہوتی ہے, بچے پیدا نہیں ہو سکتے, یا بعض مرتبہ جو ہے بانجھ تو نہیں ہوتی لیکن کیا ہے اس طرح کی کمی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بچے پیدا نہیں ہو رہے, حمل نہیں رک پا رہا, وہ ساری وجوہات ہوتی ہیں. لیکن آدمی کیا ہے اس عورت سے محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہے, وہ اولاد بھی چاہیے, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اولاد کی, اور نسل بھی چلتی ہے, نسل بھی چلتی ہے جب اولاد ہوگی, جب اس آدمی کا نام بھی چلے گا, نسل بھی چلے گی, اور ہر ایک کو خواہش بھی ہوتی بھی ہے, ہونی بھی چاہیے, وہ اچھی چیز ہے, اس کے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو جب ایک عورت سے جب شادی نہیں ہو رہی اس عورت کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا آدمی, چھوڑنا بھی نہیں چاہتا, بچے بھی چاہیے, تو اس کے لیے اسلام نے کیا طریقہ رکھا کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہو, بچے اس سے ہو جائیں, آپ دونوں کو رکھو. اسلام نے اس کے لیے راستہ جو ہے کھول رکھا ہے. یہ 5ویں وجہ. چھٹی وجہ جو ہے زیادہ شادی کرنے میں اسلام نے بھی اجازت دی نا کہ آپ 2-3 شادی کر سکتے ہو. چھٹی وجہ جو لکھیے اس میں عورتوں کا فائدہ ہے. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ عورتوں کا فائدہ, اس میں عورتوں کا فائدہ ہے. حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ شادی کرنا اس میں مرد کا فائدہ ہے, بلکہ مرد کا فائدہ نہیں, بلکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے. ہوتا کہ اکثر دنیا کے اندر مرتے ہیں نا, جو زیادہ مرد ہی مرتے ہیں. کہیں بھی لڑائی ہوگی مرد کام میں آئیں گے نا, کہیں بھی جنگ ہوگی مرد کام میں آئیں گے نا, کہیں بھی جو ہے کچھ بھی ہوگا, کہیں دنگا ہوگا تو مرد کام میں آئیں گے. آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لو گے, اور اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے تو آپ فلسطین کے جو جتنے بھی شہداء ہیں ان کو اٹھا کے دو گے, اس میں جو ہے کم سے کم 70% جو آپ کو مرد جو ہے دکھائی دیں گے عورتوں کے مقابلے میں. اسی طرح آس پاس وہی ہمارے یہاں جو دنگے ہوئے, دلی دنگا, نو دنگا, یا اس کے علاوہ اور بھی دنگے, یا اس کے علاوہ آپ کہیں بھی دیکھو گے اس طرح کی چیزیں, تو اس میں بھی آپ رپورٹ ساری جو ہے نکال کے دیکھو تو اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ اکثر کیا ہے مرد ہی, اکثر مرد ہوتے ہیں, تو عورت جو ہے عورت کی تعداد آٹومیٹک زیادہ ہو جاتی ہے. جو یہاں مطلب ہے نا عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, ایک تو ویسے بھی پیدائش بھی زیادہ ہوتی ہے, کچھ نہیں بھی ہوتی, تو کیا ہے اکثر مرد جو ہے مر جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں تو جنگیں چلا کرتی تھی اکثر پہلے سے ہی, تو جنگوں میں بھی کیا ہے اکثر مرد ہی مرا کرتے تھے. تو مرد مر گئے تو اب جو ہے اکثر عورتیں بیوہ ہو گئی. اب اگر ایک آدمی کو 2-3 شادی کی اجازت نہ ہو تو ان بیوہ کا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے اسلام نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا. اس میں عورت کا فائدہ کس طرح ہے, ایک واقعہ جو ہے ایک جگہ پڑھا ہم نے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے اجازت مانگی کہ میں جو ہے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور دوسرا نکاح جو کرنا چاہتا ہوں کسی بیوہ عورت سے کرنا چاہتا ہوں. اس کا کوئی بچہ بھی ہے, عورت بھی ہے نا, اس کو سہارا مل جائے گا, اور جو ہے آگے کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ انصاف کروں گا میں تمہارے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی, لیکن اس عورت نے اجازت نہیں دی. حالانکہ دوسری, تیسری یا چوتھی شادی کرنے کے لیے اسلام نے اجازت کو فرض نہیں قرار دیا. بغیر اجازت کے بھی جو ہے آدمی دوسری, تیسری, چوتھی شادی کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف کر سکے. شرط کیا ہے؟ دونوں کے درمیان انصاف کر سکے. اجازت لینا ضروری نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ نے اجازت دے دی تو عورت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بہتر طریقہ ہے, آدمی کو سب کچھ لے کر چلنا ہے تو اگر اجازت لے کر کرے تو جو ہے اور اچھا ہوتا ہے. لیکن اس عورت نے جو ہے اس کو اپنے شوہر کو اجازت نہیں دی, اور دیتی بھی نہیں, پھر تھوڑا سا یہ جو ہے مشکل بھی ہوتا ہے, عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا. اس کے بعد کیا ہوا, اس عورت نے, اس مرد نے جو ہے شادی نہیں کری دوسری. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اب یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی,
اس کے साथ बच्चा भी है ना। अब ये कहीं शादी करना चाहिए कि शादी नहीं हो रही, कुंवारा मिल नहीं रहा, ठीक है, दूसरी शादी जो है करना नहीं चाह रही, लेकिन अब कई साल गुजर गए, जब एहसास हुआ कि अब जो मुझे दूसरी शादी किसी की दूसरी बीवी बनना चाहिए, फर्स्ट बीवी जो है बनने का जो कोई गुंजाइश नहीं है, उस वक्त उस औरत को समझ में आया कि इसमें क्या है, औरतों का फायदा है। हमें दिखाई देने में ऐसा लगा मौत का फायदा है, मौत की ख्वाहिश पूरी नहीं, बल्कि इसमें औरत का फायदा है, मौत का कोई फायदा नहीं है। मौत के ऊपर तो टेंशन हो ज्यादा है, एक बीवी की टेंशन है, दूसरे का लेगा दूसरी की टेंशन हो जाएगी, तीन का लेगा तीन की हो जाएगी, चार का लेगा तो क्या होगा, चार की टेंशन हो गई, सबकी जिम्मेदारी हो गई। यूरोपीय मुल्क के अंदर अंग्रेज क्या करते हैं, उन्होंने लीगल तरीके पे एक शादी करी और जो इलीगल जो है कई सारी है, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। अब जो है ख्वाहिशें पूरी करी, अब छोड़िए जहाँ है जो अपना, लेकिन इस्लाम ने ऐसा नहीं करा। इस्लाम ने कहा नहीं, अगर आपको ख्वाहिशें पूरी करनी है उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। इस्लाम ने उसके साथ साथ क्या जिम्मेदारी भी दी, उसके बच्चे तो उसकी बच्चे की जिम्मेदारी किस पे आ गई, इस पे आ गई। तो अगर आदमी दूसरी तीसरी शादी कर रहा है तो उसके साथ इस्लाम ने उसको जिम्मेदारियां दे दी इतनी सारी, तो इसलिए मर्द के लिए क्या इसमें मुश्किलात है, औरतों के लिए क्या है इसमें आसानी है। इसलिए इस चीज को जो है औरतों को ये समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये अपने अहकामात नाज़िल करे हैं, इसमें क्योंकि नेचर के मुवाफिक है और कुदरत के मुवाफिक है, इसलिए जो इस्लाम का अहकाम है वो हर एक के लिए बेहतर है। जो अहकाम जिसके लिए नाफिज किए उसके लिए क्या है, उसके हक में बेहतर है। तो जो चार शादी करने की इजाजत इस्लाम की है, उसमें औरत का फायदा ज्यादा है, मर्द का फायदा कम है, इसलिए इस्लाम ने जो है इसको नाफिज किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले सबक में जो है अल्लाह के रसूल की बीवियों का तज़किरा तो इंशाअल्लाह आएगा।